بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مایوسی اور انتشار کے ماحول میں اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کو آج بڑی خوشخبری ملی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا مقدمہ ختم کرنے کا عدالت نے حکم جاری کیا ہے اور ان کے بری ہونے کے بعد اب مزید کن کی ضمانتیں ہونے جا رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پاکستان کے نمبر 1 اینکر اور صحافی عمران ریاض خان، وہ آپ کو علم ہے پچھلے 3 ہفتے سے لاپتہ ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن عمران ریاض کے 2 انتہائی عام وکلاء اس وقت پاکستان کے بجائے لندن میں موجود ہیں۔ ان پر دباؤ ہے یا معاملہ کچھ اور ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جاوید ہاشمی نے نون لیگ کے ارسطو افلاطون سب کی پتلونیں اتار کے رکھ دی ہیں اور اب جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت تحریک انصاف کو ختم کیا جا رہا ہے اور آپ کو علم ہے جو اس پورا پروسیس جو طاقتیں کرتی ہیں پچھلے 75 سال سے نئی پارٹیاں بنانا، اگلی مضبوط پارٹیوں کو توڑنا، جو مقبول رہنما ہے اس کو زیرو کرنا، زیرو سے ہیرو بنانا، یہ ان کا مشغلہ رہا ہے اور یہ جو شغل ہے وہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کے اندر وہ بڑے بڑے نام جو ویسے تو بہت زیادہ صحافت کی آزادی کی بات کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہمیں سچ بولنا ہے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، اب وہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ بغض عمران کے اندر تمام طاقتیں تقریباً اکٹھی ہو چکی ہیں۔ کوئی اصول، قانون، قاعدہ، کوئی آئین کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس وقت اپنے مفادات کی خاطر کچھ خاموش ہیں، کچھ ادھورا سچ بولتے ہیں اور کچھ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی مسلسل عوام کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جاوید ہاشمی جو ہے، ان سے ماضی کے اندر اختلاف بھی رہا ہے، اب بھی بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے، چونکہ انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تھا اور 2014 کو جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا اور یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چونکہ معروف ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جس طرح عمران خان کی کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے سپورٹ ہو رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میری جدوجہد کا مقصد آپ کے ساتھ آنے کا یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جرنیل آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی، بہرحال وہ نہیں چل سکے۔ اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگ بھی ان پر تنقید کرتے رہے۔ اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، وہ نواز شریف کا تھا، تو وہ دوبارہ اپنی اسی پارٹی کے اندر چلے گئے، لیکن اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کر سکیں۔ تو نون لیگ کے بہت سارے لوگوں کے وہ سینئر ہیں اور ایک وقت جب 1999 12 اکتوبر کو پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی، اس کے بعد پوری نون لیگ کی قیادت غائب ہو گئی تھی، تتر بتر ہو گئی تھی، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے تھے، اس وقت فوجیوں نے پکڑ لیا تھا اور جاوید ہاشمی اور کلثوم نواز یہ کھل کر یہ پوری جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ اب اس پورے معاملے کو جب اب تحریک انصاف کو ختم کیا جا رہا ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں، تو جاوید ہاشمی جو ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ جو آج خوش ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ ہمیں بھی بڑی سختیاں برداشت کی، آپ کی جو ورکنگ کونسل تھی، جو آپ کی مرکزی ایگزیکٹو تھی، اس کے 40 اراکین تھے، بھٹو کی پھانسی کے بعد 38 استعفیٰ دے گئے تھے۔ آپ کے ساتھ بھی یہ کام ہوا ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ آپ تو سارے جو ہے وہ کھڑے رہے تھے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے اندر نواز شریف کے جو اس وقت بڑے قریبی ساتھی ہیں، جو رانا ثناء اللہ ہیں، وہ بڑے اس وقت ان پر تشدد بھی ہوا تھا اور ساری چیزیں سامنے آئی تھی، لیکن وہ بھی چھوڑ گیا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ احسن اقبال جو بڑا بنتا ہے لیڈر ارسطو ہے مسلم لیگ نون کا، تو وہ اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ نہ چھیڑیں، یعنی وہ سعودی عرب میں مجھے نوکری مل گئی ہے ڈپٹی میئر کی، تو اس نے سعودی عرب میں جا کر جو ہے وہ نوکری کر لی تھی نواز شریف کو، اور یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو فیس نہیں کیا تھا۔ یہ کتنے بہادر ہیں، انہوں نے کہا میں ان سب کو ننگا کر سکتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ خواجہ آصف انہوں نے بتایا اس نے جا کے دبئی میں نوکری کر لی اور اس نے کہا مجھے نہ ملنے آیا کریں۔ جو شاہد خاقان عباسی بڑا بہادر بنتا ہے، اس کو چھڑا لیا گیا اور ہم اس کو ریسیو کرنے گئے، مبارکباد دینے گئے۔ جب رہا ہوا اس نے کہا میں نے تو کاروبار چلانا ہے بھائی، مجھے آئندہ ملنے نہ آیا کریں، میری مشکلات میں اضافہ ہوگا۔
تو یہ ساروں کے ساتھ وہی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے پہلے، لیکن ان کو شرم حیا نہیں آئی، اور اب یہ ایک اور جماعت جو ہے اس کو توڑنے پہ بڑے خوش ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے، صحافی ہیں، وکلاء میں سے جو اینٹی عمران ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، سارے جشن منا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ احسن اقبال اور یہ سارے اسی طریقے سے نون لیگ کو چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے کہا میں تھا، کلثوم نواز تھی، اور بڑے مشکل حالات تھے، لیکن جب دوبارہ تقسیم ہوتی ہے، ریوڑیاں بانٹنے کا وقت آتا ہے، تو پھر اسی طرح کے لوگ جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں۔ اب اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان، ان کے جو 2 وکلاء ہیں وہ بیرون ملک ہے، بڑا عام کیس ہے، اور اس کی 6 تاریخ کو سماعت بھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سب بے بس ہوئے پڑے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کس نے جیل کے سامنے ان کو اغوا کیا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ ایک سوال اٹھایا گیا ہے، اور یہ شاہ نواز ہیں ادنا والا، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ عمران ریاض خان کے 2 وکلاء اظہر صدیق اور میاں علی اشفاق، یہ دونوں انگلینڈ چلے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ صدیق جان بالکل خاموش ہیں۔ اتنا سٹرانگ کیس ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا دبنگ ریمارکس ہیں، سی سی ٹی وی موجود ہے، کیس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے سوال اٹھایا، اور یہ بات درست ہے کہ پچھلے 4 دن سے صدیق جان کی کوئی ویڈیو نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے بہت دباؤ ہے، بہت پریشر ہے۔ پاکستان میں رہ کر ان حالات کو فیس کرنا یقیناً اس وقت مشکل ہے، اور خاص طور پہ جب جاتی عمرہ میں بیٹھی ہوئی مریم نواز سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے سب کو دیکھ رہی ہو، اور جو بھی ان کے پاپا کے خلاف بات کرے اس کو نشان عبرت بنانے کے لیے بے شک وہ لڑکیاں ہوں، ان کو بھی وہ گرفتار کروائیں، تو اس وقت ایک عجیب قسم کی رضیہ کی حکومت ہے پاکستان میں۔ اب دوسری طرف جو ہے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے اس پر جواب دیا ہے، اور وہ 2 دن پہلے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے UAE کے اندر ہی، اور وہ موجود تھے، اور پھر وہ اب لندن چلے گئے۔ اب انہوں نے بتایا ہے کہ عمران ریاض خان کے خاندان سے مسلسل رابطے میں، اور ہمارے دفتر کے وکلاء اپنی ذمہ داریاں خوب نبھا رہے ہیں۔ عمران ریاض خان بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے، اور بہت جلد بہت سے ثبوت عوام کے سامنے ہوں گے۔ دبئی کے بعد برطانیہ میں پروفیشنل ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ عمران خان PTI کے خلاف کرپشن کا کیس ریت کی دیوار ثابت ہوگا، تو ظاہر ہے ان کی جو بیٹی ہیں ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی وہ اپنے جو داماد ہے غالباً وہ ان کے ساتھ تھے، اور وہ دبئی سے دوبارہ جو ہے وہ برطانیہ روانہ ہوئے ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب۔ دوسری طرف جو ہے وہ میاں علی اشفاق ایک بڑے دبنگ وکیل ہیں، انہوں نے بھی جواب دیا ہے۔ میں اس لیے یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ دونوں شخصیات کو میں جانتا ہوں، اور بڑی پروفیشنل شخصیات ہیں، اور وہ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ دباؤ کے اندر آئیں اور ڈریں اور جھکیں، لیکن ہر بندے کی کچھ پچھلے 1 سال میں ایسی گہما گہمی رہی ہے کہ اس کے اندر لوگ جہاں انہوں نے باہر اپوائنٹمنٹ تھی وہ نہیں جا سکے۔ تو میاں علی اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک وکیل مزید پڑھائی کی غرض سے اپریل میں لندن آیا، 9 دن کے لیے، پھر مئی میں واپس پاکستان آیا، اب 4 ورکنگ دنوں کے لیے دوبارہ باقی کورس مکمل کرنے لندن آیا ہوں۔ درمیان میں اب تک کیس کی کوئی تاریخ نہیں آئی، اور اب پھر 3 دن بعد دوبارہ پاکستان ہوں گا۔ کیس 6 تاریخ کو لگا ہے۔ عمران ریاض خان کی رہائی انشاءاللہ اب حتمی مراحل کی طرف ہے۔ کیس کے تمام خاص باتیں عوام میں نہیں لا سکتا۔ تو یہ ان کا بڑا کلیئر کٹ جو سٹانس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ پروفیشنل وکلاء ہیں، اور عمران ریاض خان کا جو کیس ہے وہ پورے دھڑلے سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو علم ہے جس طرح جنہوں نے اغوا کیا ہے وہ ابھی شاید نہیں چاہتے کہ عمران ریاض جو ہے وہ باہر آئیں اور پھر ویڈیوز بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور سلامتی جو ہے وہ برقرار رکھے۔ اب آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے وہ آیا ہے انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت کی طرف سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت جناح ہاؤس، یہ جناح ہاؤس اس کو نہیں کہنا چاہیے، یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی واردات ہو رہی ہے اس کے نام پر، یہ کور کمانڈر ہاؤس اس کو کہنا چاہیے، جو میرا نقطہ نظر ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں ملوث 99 ملزمان ان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ہے۔ عدالت 99 ملزمان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ ایڈمن جج ہیں ابا اور گل، انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو جو جج صاحبہ ہیں انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بری کر دیا ہے،
اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی واقعاتی شہادت نہیں ملی ہے ملوث ہونے کی، اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اور جو طاقتور اداروں کے گٹھ جوڑنے یہ ظاہر ہے ساری چیزیں کچھ ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے خلاف ایک تو ان کا ایف آئی آر کے اندر نامزد نہیں ہے، دوسرا ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس بھی نہیں ہے، بوڑھی خاتون ہے، لہذا ان کو بری کیا جاتا ہے۔ اب اس پر تکلیف بھی شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں مزید یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عالیہ حمزہ، خدیجہ سا، صنم جاوید خان، طیبہ راجہ، سبوی عمران، مریم مزاری سمیت دیگر جو خواتین تھی ان کو 5 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے خواتین کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مشروط کر دیا ہے۔ صبح سویرے نکلنے کے بعد خواتین کو لے کر جا سکتے ہیں، سورج غروب ہونے پر واپس جیل منتقل کرنا ہوگا، رات کو خواتین جیل میں ہی قیام کریں گی۔ تفتیشی افسر نے 20 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ یہ آج جو ہے عبیر گل جو خاتون جج ہیں ایڈمن جج تھی انسداد دہشت گردی عدالت کی، انہوں نے یہ مسترد کر دیا۔ تو الٹیمیٹلی یہ جو خواتین ہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ان میں کوئی بھی چونکہ براہ راست ملوث نہیں ہے، ان کی بھی عدالت سے رہائی ہونی ہے۔ تو آگے بھی مزید اب رہائی ہوگی عدالت کی طرف، چونکہ شواہد موجود نہیں ہے، خوف و ہراس کی فضا بنانی ہے، ورنہ اگر اصل ملزمان کو سزا دینی ہو تو پوری تحریک انصاف کو کچلنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایجنڈا کچھ اور ہے، 9 مئی کی آڑ بہانہ ہے، اصل عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ نون لیگ کے ایک صحافی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں صحافت کے اندر رہتے ہوئے کم از کم یہ بڑی شرمندگی کا مقام ہے۔ بظاہر یہ طاقتور حلقوں کے بھی اپنے ان اناؤنسڈ جو چند ترجمان ہیں ان میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے حسن ایوب خان۔ اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، یہ جو ایک بوڑھی خاتون، ضعیف خاتون، کینسر کی مریضہ، اور وہ بلاتی رہی کہ ادھر مت جائیے ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی رہائی پر۔ اب یہ وکیل بن گیا ہے فوجی عدالتوں کے۔ یہ کہتا ہے تصاویر، ویڈیوز اور ناقابل تردید شواہد کو پس پش ڈال کر انصاف کا قتل عام دیکھنا ہے تو یہ فیصلہ پڑھ لیا جائے۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا مقدمہ اگر ملٹری کورٹ میں چلایا گیا تو کیا یہ نا انصافی ہوگی؟ کویسچن مارک۔ یعنی کس طرح کے عجیب کماش کے لوگ وہ اب جو ہے وہ صحافت کے لبادے میں چھپ گئے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا ہے اس طرح کے لوگوں کو کہ یہ کس سطح پہ نون لیگ اور مریم نواز کے جو نوکر ہیں وہ اس وقت صحافت کو بدنام کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا۔